الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کے 26ویں پارے کے سورہ الحجرات اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے سورہ حجرات کی اس پہلی آیت کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا معاشرہ مختلف کمزوریوں، کوتاہیوں، غلطیوں، خطاؤں اور برے رسم و رواج کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اخلاقی طور پر اور اعتقاد کے طور پر اور بالخصوص نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کافی متاثر ہے ہمارا معاشرہ۔ تو اس معاشرتی کمزوریوں اور خامیوں پر گفتگو کرنے اور ان کا تدارک کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں سورہ الحجرات کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے اپنی نشستوں میں پڑھوں اور ان آیات کی تفسیر میں علماء اہل سنت نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ من و عن آپ کے سامنے پیش کروں، اور بزرگان دین نے جو اس میں سے نقطے نکلتے ہیں اس پر جو گفتگو کی ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ سورہ الحجرات 26ویں پارے میں آتی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ حجرات کا معنی جو ہے وہ حجرے اور کمرے اس سے مراد ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے
حجرہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پہ، تو عربی میں حجرہ جو ہے وہ کسی کمرے کو یا کسی چھوٹے سے گھر کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں چند معاشرتی معاملات پر گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر ایک، اس صورت کی بالکل شروعات کی جو چند آیتیں ہیں اس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب سکھائے گئے، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل اور ان پر انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو بعض معاشرتی آداب بھی سکھائے گئے اس صورت کے اندر، اخلاقی تربیت کی گئی ہے۔ تحقیق کے بغیر کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے برے القاب رکھنے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کو کمتر جاننے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی ہنسی مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مطلب ایسی صورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کے گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے کسی وجہ سے، ان کے اندر جنگ ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کو اس سے روکنا، ان کی صلح کروانا، اور صلح کی کوششوں کے دوران اگر ایک گروہ مان جائے اور دوسرا ضد پہ اڑا رہے تو پہلے گروہ کے ساتھ مل کر اس ضد کرنے والے اور ظلم کرنے والے گروہ کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کرنا، معرکہ کر کے اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے، اسے امن اور صلح پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس پر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں ایمان لا کر جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بعض آس پاس کے لوگوں نے ایمان جو لائے تھے اور پھر اپنے ایمان لانے کو بڑا جو احسان جتاتے تھے، دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم اگر نہیں ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ مسائل ہوتے، یہ پریشانیاں ہوتی، تو وہ احسان جتاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احسانات کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے لاتا ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ یہ تمام موضوعات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو چنانچہ آج میں سورہ الحجرات کے جو پہلا اس میں نقطہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں، میں اس پر آپ کے سامنے آج گفتگو کروں گا۔ چنانچہ آج 27 مئی 2022 بمطابق 25 شوال المکرم 1443 ہجری سلسلے کی پہلی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لی جائے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، جبکہ ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو ایک انسان، اب وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ میں فرمایا وَرَسُولِهِ،
اور اس کے رسول سے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ کسی بھی معاملے میں رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے تئیں، اپنے طور پہ وہ سمجھتا ہو کہ میں رسول سے آگے بڑھ سکتا ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے۔ اب وہ شیطان مردود کا وسوسہ ہو یا بہکاوا ہو یا اور بھی کوئی ایسی فضول بات ہو کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ رسول سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقدس جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، ان کو منع فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو رسول سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنے والی بات ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی غلط کام اگر تم کرو گے تو جان لو وہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط کام ہو رہا ہے بلکہ اللہ کے حوالے سے بھی غلط کام ہو رہا ہے۔ تو رسول کی نافرمانی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے، رسول سے آگے بڑھنا، رسول کی بے ادبی کرنا حقیقت میں اللہ کی بے ادبی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک دو واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ قربانی کا وقت آیا ایک مرتبہ، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ عید کی نماز انہوں نے پڑھی اور عید کی نماز پڑھ کے جا کر قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ اب قربانی کا جانور ذبح جب بندہ کرتا ہے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جب بھی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی دوسری نیت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب، وہ خالص اللہ کے لیے کام ہوتا ہے قربانی۔ اچھا، اب اس صحابی رسول نے قربانی تو کر دی، لیکن تب تک پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی۔ یوں سمجھ لو جیسے ہم آج کل کے حساب سے دیکھتے ہیں، فجر کی نماز جیسے 5، 5:15، 5:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے تو آدھے پونے گھنٹے بعد سورج نکل آتا ہے، سورج کے بعد پھر 20-25 منٹ کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے وہ نکلنے کے بعد پھر جب نماز پڑھنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو عید کی نماز جیسے لوگ جلدی کر لیتے ہیں نا، تو اب نماز پڑھ کے کوئی بندہ جلدی سے ہی قربانی کر لے، وہ تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے، جائز ہے بالکل، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ابھی قربانی نہیں کی تھی۔ نماز تو پڑھ لی تھی لیکن قربانی نہیں کی تھی، اور ایک صحابی نے پہلے جا کے قربانی کر دی اپنے جانور کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، سورہ الحجرات کی پہلی آیت، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو رسول سے، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پہل مت کرو، سبقت نہ کرو۔ یعنی یہ کیسے تم نے کر دیا کہ تمہارے رسول نے ابھی قربانی کی نہیں اور تم نے پہلے کر لی؟ تو تمہاری کی گئی قربانی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب دیکھو، قربانی اللہ کے لیے کر رہا تھا صحابی، لیکن رسول نے بھی نہیں کی تھی، تو تم رسول سے پہلے قربانی کیسے کر لی تم نے؟ تمہاری قربانی ہی قبول نہیں۔ میرے رسول کی قربانی کرنے کا انتظار کرو، جب میرا رسول قربانی کر لے گا اس کے بعد تم قربانی کرو گے تب قبول ہوگی۔ دیکھو یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ تو جب عبادت جیسی معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کرنے کو قبول نہیں فرمایا تو رسول کے آگے جو چلے وہ تو خود بخود ہی منع ہو جائے کہ کوئی بھی رسول کے آگے نہیں چلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو کوئی رسول کی بات سے پہلے اپنی بات نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں کھانے پر
مدعو ہیں، دعوت دی گئی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع نہیں کیا، کسی کو کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک رسول شروع نہیں کرے گا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، رسول کا کیا ادب ہے۔ تو تمہاری کی گئی عبادت بھی قبول نہیں ہے اگر میرے رسول نے شروعات نہیں کی، تو تم بھی شروع نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا اور کہا کہ تم نے جلدی قربانی کر دی؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل ہاں میں نے کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے منع کر دی، وہ تمہاری قبول نہیں ہے، میں قربانی کر لوں اس کے بعد تم قربانی کر لو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو قربانی کر چکا، اب میرے پاس تو قربانی کی شرائط والا جانور ہی نہیں ہے، اب تو جو اس کی عمر ہونی چاہیے، جیسے مینڈا ہے، بکرا ہے، جو بھی ہے 1 سال ہونی چاہیے، اب میرے پاس تو 1 سال والا کوئی جانور ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا ایک میمنا جس کو بولتے ہیں، چھوٹا دمبا، وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ حالانکہ 1 سال سے کم کی قربانی ہوتی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو شریعت بنانے والے ہیں، شریعت کے احکام مقرر کرنے والے ہیں۔ جس کو شریعت کے حکم سے مستثنا کر دے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ 6 مہینے کی قربانی کا صرف تیرے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو پہلے ایک قربانی کر چکا ہے اور وہ پہلے سبقت کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی، تو اب تو 6 مہینے والا کر لے، تیری قربانی قبول ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت بھی پسند نہ آئی کہ اس کے رسول سے پہلے کیسے کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ رسول سے سبقت ہرگز ہرگز نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت تھی، رمضان کا مہینہ آتا تھا نا تو وہ 1 دن پہلے سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا، جیسے 30 تاریخ ہو گئی، 29 ہو گئی، تو پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سحری فرماتے رات کو اور صبح روزہ رکھتے۔ تو اب دیکھو یہاں پر بھی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے، عبادت اختیار کی جاتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو روزہ چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو، وہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے مسلمانوں تمہیں اگر عبادت بھی کرنی ہو پہلے یہ دیکھو کہ میرے رسول نے شروعات کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ میرا رسول شروع کرے اس کے بعد تم کرو گے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو ان کے روزے توڑوائے گئے یا ان کے روزے ختم کر دیے گئے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تب ان کے روزوں کو قبول کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو لوگوں تک پہنچایا اور بتایا۔ اچھا، اب اسی چیز کو آپ دیکھیے شریعت مطہرہ نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں مختلف منصب ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں، مختلف عہدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک تھانے دار کا، ایک کونسلر کا، ایک ممبر صوبائی اسمبلی ایم پی اے کا،
ایک ممبر قومی اسمبلی MNA کا، پھر وزیر اعلیٰ کا، پھر اسی طرح وزیر اعظم کا، پھر صدر کا، پھر اور چھوٹے موٹے مجسٹریٹ یہ وہ وغیرہ، سب کے ایک درجے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت اور دین میں بھی درجے ہوتے ہیں، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جاننے والے ہوتے ہیں، یعنی عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ وہ رسول کی میراث اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ دیکھیں، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کتنا حساس اور باریک اور اہم مسئلہ ہے۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ظہر کی سمجھ لو، عصر کی سمجھ لو، عشاء کی سمجھ لو، 4 سنت پڑھتا ہے، اپنی مرضی سے پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پاس جتنی لمبی سورت پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، 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 سبحان 20 دفعہ پڑھے، 25 دفعہ پڑھے، 31 دفعہ پڑھے، 33 دفعہ پڑھے، 37 دفعہ پڑھے، 41 دفعہ پڑھے، اس کی مرضی۔ سجدہ جتنا لمبا کرے اس کی مرضی، 4 رکعت جتنی لمبی کرے اس کی مرضی، اپنی نماز پڑھ رہا ہے نا وہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جیسے ہی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر کہہ کے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آگے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم میں ہم سے تھوڑا بہتر جانتا ہے، قرآن پڑھنے میں ہم سے تھوڑا بہتر ہے، اب وہ کھڑا کہاں ہو رہا ہے؟ نبی کے مصلی پر، ٹھیک ہے؟ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ نے اس کو نبی کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب جب نبی کے مصلی پر اس شخص کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے تو اب اس کی تعظیم اور اس کا احترام بالکل اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شریعت چاہتی ہے۔ اب پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، غور کرو، نماز کس کے لیے پڑھنے آئے ہیں؟ بتاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن امام سے پہلے کوئی نماز شروع کر کے دکھائے، اور اگر اس نے شروع کر دی تو آپ بھی جانتے ہوں گے نماز ہوگی، تو تمہاری شریعت تمہیں ایک مسجد کے امام تک کے لیے ادب کرنے اور اس کی بات ماننے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی نہیں مانو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، جاؤ کام کرو اپنا۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو میری اصلاح کرو کہ ہاں میں غلط بول رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز میں قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ سب دنیا جانتی ہے، لیکن مقتدی کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا شریعت نے، خبردار تم مت پڑھنا قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن پڑھنا تمہارے قرآن پڑھنے ایک برابر ہے، تم نہیں پڑھ سکتے۔ تم پڑھو گے گناہگار ٹھہرو گے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ٹھہرو گے۔ دیکھو دوسرا ادب آ گیا۔ اچھا بھی امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد اس نے اتفاق لمبی سورت پڑھ دی، اب آپ کھڑے ہوئے، اب آپ تھکے ہوئے، اب آپ کہہ رہے ہیں یار بس چھوڑو یار، میں بس رکوع کر رہا ہوں، نہیں بات تھی، اللہ اکبر، اب وہ رکوع کر لے، نماز میں رہے گا؟ نماز ہوگی؟ نہیں۔
امام رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے بس کر یار، اب نہیں کرتا تو میں کیا کروں، سمیع اللہ لمن حمدہ، وہ خود ہی کھڑا ہو جائے، کر سکتا ہے؟ اب نماز کی ایک ایک حرکت کو آپ گن لو، جب تک امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا آپ اس کے پابند۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ امام کی؟ معاذ اللہ، نہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ امام کی کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھو تو صحیح یار، شریعت نے جس بندے کو بھی آپ نے امام کھڑا کیا ہے، وہ XYZ کوئی بھی ہو، جس کو آپ نے امام سمجھ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ایک داڑھی والا ہے، وہ دین کے مسائل کو تھوڑا جانتا ہے یا قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہے، کوئی بھی ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، جس کو بھی آپ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، شریعت نے کہا جیسا امام کا ادب احترام ہوگا وہ تمہیں اس کا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ رکوع کرے گا تم رکوع کرو گے، وہ سجدہ کرے گا تم سجدہ کرو گے، وہ کھڑے ہوگا تم قوموں میں جاؤ گے، وہ جلسے میں بیٹھے گا تم جلسے میں بیٹھو گے، وہ اتحیات میں بیٹھے گا تم بھی اتحیات میں بیٹھو گے، وہ جتنی دیر پڑھتا رہے گا تم کو سننا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ خالی، اگر کسی نے سلام پہلے پھیر دیا اس کی نماز گئی، امام سے پہلے نماز شروع کر دی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو دیکھو شریعت تم سے امام کے لیے کیا تقاضا کرتی ہے، اور یہ تقاضا اس کو کس نے دیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں دیا اس کو۔ بتاؤ یہ مرتبہ صدر کا ہے، یہ مرتبہ وزیر اعظم کا ہے، یہ مرتبہ MP کا ہے، یہ مرتبہ MNA کا ہے، یہ مرتبہ کسی کونسلر کا ہے، یہ مرتبہ کسی SHO کا ہے۔ باپ جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہوتا، وہ بھی جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا نیت کرتا ہوں میں نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے 4 رکعت فرض فلانی نماز، پیچھے اپنے بیٹے کے، اگر اس نے کہہ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ کون کھڑا ہوا ہے؟ اس کا بیٹا ہی تو کھڑا ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا پیچھے اپنے بیٹے کے اللہ اکبر، اور نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوگی، اس کو اپنے بیٹے کو بھی اپنا امام کہنا پڑے گا، پیچھے اس امام کے منہ میں رکھانا کا۔ دیکھ لو جو بندہ شریعت مصطفی پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت میں اپنے باپ سے بھی افضل کر دیتا ہے۔ وہ باپ سے بھی کہتا ہے کہ تیرا بیٹا ہے، مصلی سے اترے گا تب وہ تیرا بیٹا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے تو وہ نبی کا نائب بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کا ادب ویسے ہی کرو جیسے تمہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہتا، میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہتا، شریعت نے یہ آپ کو دیا ہے۔ تو اب کیا وہ ادب، وہ محبت، وہ احترام صرف مصلی پہ کھڑے ہونے کی حد تک ہی ہے؟ کیا مصلی سے اترنے کے بعد وہ دل سے آنکھوں سے اتر جانا چاہیے اس کو؟ یہ بندے کو فیصلہ خود کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کرے گا تو اگلی نماز میں پھر اسی کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اگر اس نے دل سے اتارا، آنکھوں سے اتارا، خیال سے اتارا، بے ادبی کر دی یا احترام نہ کیا، تو اگلی نماز میں اسی کے پیچھے اس نے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ پھر وہ شریعت کے علماء سے جا کے پوچھے کیا ہوگا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نبی سے اس کا تعلق ہے، نبی کا کلام وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، نبی کی شریعت جاننے والا ہوتا ہے، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کسی طور پہ، کما حق کوئی کتنا جو بھی ہے، اور شریعت کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے، تو بتاؤ قبر و حشر میں اس کو کتنا مقام دے گا؟ یہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سے ڈرو،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے آگے نہ بڑھو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے نائبوں سے آگے مت بڑھو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی شریعت کے اماموں سے آگے نہ بڑھو، اللہ عز و جل اس کی شریعت کے اور رسول کے علماء سے آگے نہ بڑھو، دین والوں سے آگے نہ بڑھو، مفتیوں سے آگے نہ بڑھو، علم والوں سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تمام تشریحیں آپ قرآن و حدیث کی تفسیروں میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ میں مولوی ہو کر اپنی منہ میاں مٹھی نہیں بن رہا، میں قرآن اور حدیث کے احکام سنا رہا ہوں آپ کو۔ کل میری جگہ پہ کوئی اور بھی یہاں پہ آ کے امام بن کے بیٹھے گا، اس کا بھی یہی ادب و احترام ہوگا۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ ہر مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر یا ہر مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کروانے والے کا یہ مقام، مرتبہ، عظمت کسی محلے کے بڑے نے یا کسی کونسلر نے یا کسی صدر وزیر اعظم نے نہیں دی، یہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، شریعت نے اس کو مقام دیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ عبادتوں میں، دین میں اللہ عز و جل اس کے نائبین، اس کی شریعت جاننے والے، اس کے دین جاننے والوں سے خبردار آگے نہ بڑھو، کیونکہ آگے بڑھو گے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی سنتا کیا ہے؟ اب آپ اس کو دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کیا سن سکتا ہے، کیا کیا سنتا ہے، کتنی قدرت ہے اس کی؟ کسی کو پتہ ہے؟ سب مسلمانوں کا ایمان ہوگا کہ باریک سے باریک آواز کو وہ سنتا ہے، باریک سے باریک آواز کو وہ سنتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سننے کی طاقت یا اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ بھئی وہ کتنا سنتا ہے۔ وہ نمونے کے طور پہ اس نے اپنے رسولوں کو سماعت کی طاقت دی۔ سورہ نمل میں 19ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ دیکھو میرے نبی کی سماعت دیکھو کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں نے رسالت کے لیے چنا ہے، میں نے اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے اس کی کہ 3 میل دور پر ایک چونٹی زمین پہ رینگتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں اپنے اپنے ادخلو، داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، مساکنکم، کہ کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں تلے روند نہ ڈالے۔ اللہ فرماتا ہے جب چونٹی نے یہ کہا نا تو فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور اپنی سواری پر سوار ہیں، مسکرائے اس کا قول سن کر، اس کی بات سن کر۔ اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جو ہمارا علاقہ ہے دھوبی گھاٹ کا، یہاں سے 3 میل، آپ کے خیال میں اگر ہم 3 نٹی کی طرف جائیں تو 3 میل کہاں تک ہوگا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جو میلوں کے بارے میں سمجھتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ لسبیلا کے پاس جو یہ البیلا کا اسٹاپ ہے، یہاں سے تقریباً 1 میل ہوگا، میل، کلومیٹر نہیں، میل۔ وہاں سے اگر آپ تھوڑا آگے چلے جاؤ، پٹیل پاڑا سے تھوڑا آگے جاؤ تو 1 میل اور بنا لو، اور اس سے آگے تھوڑا 3 نٹی یا جیل چورنگی تک چلے جاؤ تو 3 میل بن جائے گا، میل، کلومیٹر نہیں، میل، 3 میل بنے گا۔ اور اگر ادھر سے چلے جاؤ تو وہ مچھر کالونی کا جو ہے اسٹاپ، شاید وہاں تک 3 میل بن جائے، میل۔ اور میں اور آپ، میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ چونٹی اٹھا کر ہاتھ میں بھی رکھیں اور کس کا سنیں نا، ہم اس کو نہیں سن سکتے وہ کیا بات کرتی۔ اور اللہ کا نبی 3 میل دور سے اس کی بات کو سن رہا ہے، یہ اس کے نبی کی طاقت ہے۔ تو جب نبی کی طاقت یہ ہے تو اللہ ان اللہ سمیع، یعنی جو تم پھر بیچ میں باتیں کرتے رہتے ہو نا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ رسول کے لیے باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ صحابہ کے لیے جو باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ ولیوں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ شریعت کے جاننے والوں کے لیے جو باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ علماء کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو ان کے لیے باتیں کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔
علیم اور جانتا ہے۔ جاننے سے کیا مراد؟ جو تم نہیں بولتے تمہارے دلوں میں بھی اگر کچھ ہے نا وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے الفاظ کی صورت میں اس کو سنتا بھی ہے، اور جو تمہارے دل میں خیالات ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو، جو روئے زمین کے بہترین ترین لوگ تھے، بہترین ترین لوگ تھے، ان کو فرما رہا ہے۔ تو جو ان سے کم تر، پھر کم تر، پھر کم تر، پھر کم تر، پھر کم تر نیچے آتے چلے جائیں درجوں میں، وہ پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ فرماتا ہوگا مت کرو مت کرو مت کرو، ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو۔ تو علماء کے خلاف بولنا، علماء کے مسائل کے حوالے سے بولنا، ان کے فتووں پر بولنا، ہنسنا، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر ہنسنا بولنا، جبکہ خود عقل نہیں ہو، سمجھ ہی نہ ہو، اور کہنا کہ یہ دیکھو نئی بات چھڑی، وہ دیکھو یہ تو لطیفہ ہو گیا۔ ارے تمہیں کیا معلوم شریعت کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، قانون کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے بار بار فرمایا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ تو کبھی بھی رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مفتیوں کے بارے میں، مجتہدوں کے بارے میں، جو علماء حق ہیں، جو سیدھی اور سچی بات کرنے والے ہیں، دین پھیلانے والے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل میں کوئی میل یا کوئی منہ سے ایسے کلمات الفاظ کبھی نہیں نکالنے چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔